السلام علیکم ناظرین، میں اصغر چودھری۔ ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ قومی ادارے میں آ رہی ہے۔ گورنر سندھ کے لیے کس کے ناموں پر غور جاری ہے؟ حیدر عباس رضوی کے نام کے اوپر قیادت راضی کیوں نہیں ہے؟ بانی متحدہ نے یہاں پر قانونی مشیر کیوں مقرر کیے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اسلام آباد کے بھی ڈرائنگ روموں میں آپ بانی متحدہ پر پابندی ختم کرنے کی بعض گشت سنائی دی جا رہی ہے، اور بعض مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان بھی اپنے کسی جلسے میں بانی متحدہ کی پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ نہ کر دیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے سوشل میڈیا کے اوپر کمپین لانچ ہوئی اداروں کے اگینسٹ، اور بڑی واحد قسم کی، سورے ٹو سے یوں مجھے الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں، شرمناک قسم کی کمپین لانچ ہوئی، تو اس وقت ایک کوارٹر سے یہ بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ اگر پنجاب کے اندر سے افواج پاکستان کے اوپر اس طرح کی تنقید ہو سکتی ہے، اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے، پھر الطاف حسین کو رگڑا کیوں دیا جا رہا ہے، پھر مہاجروں کو رگڑا کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ ایک تواتر کے ساتھ یہ آواز اٹھ رہی تھی، اور تقریباً 48 گھنٹے قبل ایک بڑے ٹی وی چینل نے ایک سروے کا انعقاد کیا تھا۔ وہ سروے تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی، ان کے پاسپورٹ کے تجدید کے حوالے سے۔ اس کو لے کے جو بالخصوص سندھ کے شہری علاقے ہیں، وہاں سے بڑی تعداد میں اس سروے کے اندر لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر سزا یافتہ مجرم کی واپسی بھی ممکن ہو رہی ہے، پاسپورٹ کی تجدید بھی ہو رہی ہے، تو پھر بانی متحدہ کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں؟ یہ آوازیں اب اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ واقفان حال کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں کراچی حیدرآباد پر خاص نظر ہوگی، اور کراچی حیدرآباد کو جاننے والے یہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بانی متحدہ کی جو گرپ ہے وہ نہ تو اب تک ایم کیو ایم پاکستان بنا سکی ہے، ایم کیو ایم بہادر آباد بنا سکی ہے، اور نہ ہی پی آئی پی اور نہ ہی پی ایس پی اس کو توڑنے میں کامیاب ہو سکی ہے۔ جو کارکنان اس وقت تک بانی متحدہ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مجبوری کی حالت میں، ڈر اور ڈراوے کی حالت میں بسا اوقات تو ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر وہ دل سے ساتھ نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی ایک سرپرائز بانی متحدہ پر پابندی کے خاتمے کے حوالے سے ہمیں سندھ کے شہری علاقوں سے بھی سننے کو ملے۔ اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں کہ اس وقت چونکہ جو یہ مخلوط حکومت ہے، وزارتوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے، گورنرشپس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کون سے صوبے کا گورنر کس پارٹی کو دیا جائے گا۔ ہمیں اپنے جو اب تک کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں، پنجاب کی گورنرشپ تو پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی، کے پی کے خیبر پختونخوا میں جے یو آئی کو گورنرشپ دیے جانے کا امکان ہے۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں سردار عطا اللہ جان مینگل جو ہے وہ ان کی پارٹی کو گورنرشپ مل سکتی ہے، اور سندھ کی گورنرشپ لازمی بات ہے کہ شہری علاقوں کو ملے گی، اور وہ ایم کیو ایم کے حصے میں جائے گی۔ اچھا، یہاں پر بھی اس وقت جو اس وقت مضبوط امیدوار ہیں گورنر سندھ کے، وہ ہیں وسیم اختر، مگر دوسری جانب بعض حلقوں سے ہمیں حیدر عباس رضوی کا بھی نام سنائی دے رہا ہے، سننے کو مل رہا ہے۔ لیکن حیدر عباس رضوی کے حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے، بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں حیدر عباس رضوی، شاید جو ایم کیو ایم پاکستان کی اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ کسی مرکزی رول میں حیدر عباس رضوی صاحب کو نہیں لانا چاہتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، چونکہ حیدر عباس رضوی کراچی کے لوگوں میں، کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، جہاں جہاں پر ایم کیو ایم کا ہے اثر رسوخ ہے، ان میں خاصے مقبول ہے، اور گو کہ وہ رابطہ کمیٹی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ میڈیا سے بھی آؤٹ ہیں، ورنہ جو سابقہ ادوار تھے اس میں نمبر 2 کے اوپر ہمیں پاکستان کے اندر حیدر عباس رضوی نظر آتے تھے۔ نمبر 1 کے اوپر نو ڈاؤٹ اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار تھے، لیکن نمبر 2 کے اوپر ہمیں حیدر عباس رضوی نظر آتے تھے۔ اور جہاں بھی ایم کیو ایم کو کوئی بھی کہیں پر دفاع کرنا پڑتا تھا تو حیدر عباس رضوی کو آگے کر دیا جاتا تھا۔ لیکن لگتا اب یہ ہے کہ ایم کیو پاکستان کی جو قیادت ہے وہ خائف ہے حیدر عباس رضوی سے، اس لیے ان کو آگے لانے میں
ان کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا آگے آنا مشکل نظر آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ تاہم ایک بات تو طے ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ اب ملک کے دوسرے حصوں سے بھی بانی متحدہ کی حمایت میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اصغر چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔